السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اردو سبق میں ہم لوگ آج پڑھیں گے سہانِ ہند۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان محمود غزنوی علیہ رحمۃ اللہ کے انتقال کے بعد آپ کے جانشین آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے، جس کے باعث غزنوی سلطنت روز بروز بے جان ہوتی گئی، یہاں تک کہ جب اس میں کوئی خم نہیں رہ گیا تو ہندو راجاؤں نے ہندوستان کے بہت سے ایسے علاقوں پر قبضہ کر لیا جنہیں حضرت سلطان محمود نے فتح کر کے اسلامی سلطنت قرار دیا تھا۔ جب خاندان غوری کا بادشاہ سلطان شہاب الدین محمد غوری غزنوی میں تخت نشین ہوا تو اسے ہندوستان کے اسلامی علاقوں کو واپس لینے کی فکر ہوئی، چنانچہ بھٹنڈا پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے اجمیر اور دلی کا رخ کیا۔ تھانیسر کے میدان میں پرتھوی راج سے اس کا مقابلہ ہوا۔ پرتھوی راج شکست کھا کر گرفتار ہوا، پھر قتل کیا گیا اور سلطان محمود غوری کا دہلی اور اجمیر پر 588 ہجری مطابق 1192 عیسوی میں قبضہ ہو گیا۔ لاہور، ملتان، کراچی، پروا پہلے ہی سے قابض تھا۔ دہلی کی فتح کے بعد ہندوستان کے سارے اختیارات اپنے ترکی غلام جنرل قطب الدین کو سپرد کر دیے اور اسے اپنا جانشین مقرر کر کے غزنی واپس چلا گیا۔ محمد غوری کے انتقال کے بعد بااشر مسلمانوں نے قطب الدین ایبک کو 603 ہجری مطابق 1206 عیسوی میں ہندوستان کا بادشاہ منتخب کیا۔ اب ہندوستان میں ایک مستقل اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، جس کا پہلا بادشاہ ایک ترکی غلام سلطان قطب الدین ایبک قرار پایا۔ قطب الدین نے لاہور کو دارالسلطنت بنایا اور بہار، بنگال تک اپنی سلطنت کو وسیع کیا۔ 4 سال حکومت کرنے کے بعد 607 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا۔ اس کی حکومت سال بھر سے کم رہی، پھر 608 ہجری مطابق 1211 عیسوی میں حضرت سلطان شمس الدین التمش دہلی میں تخت نشین ہوئے۔ یہ سلطان قطب الدین کے داماد تھے۔ انہوں نے لاہور کے بجائے دہلی کو راجدھانی قرار دیا اور بہار، بنگال کو دوبارہ فتح کیا۔ اڑیسہ پر قبضہ کر کے اسے دہلی حکومت کا صوبہ قرار دیا۔ ہندوستان کی یہ مسلم حکومت تقریباً 450 سال تک قائم رہی۔ اسی درمیان میں مختلف خاندانوں کے بادشاہ تخت نشین ہوتے رہے، جن میں بعض مشہور بادشاہ یہ ہیں: سلطان ناصر الدین محمود، سلطان غیاث الدین بلبن، سلطان جلال الدین خلجی، سلطان علاء الدین خلجی، سلطان فیروز شاہ تغلق، شیر شاہ سوری، ظہیر الدین محمد بابر، نور الدین جہانگیر، شہاب الدین شاہجہاں، محمد محی الدین غازی اور اورنگزیب عالمگیر، بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ۔ پیارے بچوں، ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے یہاں کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ پورا ملک چھوٹے چھوٹے رازواڑوں میں بکھرا ہوا تھا۔ ہر رازواڑے کا الگ الگ راجا ہوا کرتا تھا۔ اس طرح پورے ملک میں بے شمار رازگان کی
خود مختار حکومتیں قائم تھیں جن پر کسی بڑی حکومت کا کنٹرول نہیں تھا۔ اب تم خود ہی سوچو، جس گھر میں سبھی ٹھاکر ہوں، ایک کا دوسرے پر دباؤ نہ ہو، تو اس کا انتظام کیوں کر درست رہ سکتا ہے؟ چنانچہ کچھ ایسا ہی حال اس زمانے میں ہندوستان کا تھا۔ پورا ملک فلاح و بہبود کے انتظام سے خالی تھا۔ رعایا کی خوشحالی کا کوئی سرکاری بندوبست نہیں تھا۔ راجا دیوتا کا درجہ رکھتا تھا اور پرجا کی حیثیت پجاری کی طرح تھی۔ پھر جب مسلمان ہندوستان میں جونسان ہوئے تو انہوں نے شہر دہلی کو مرکز پایا تخت قرار دے کر پورے ملک کو ایک کیا۔ رعایا کے لیے تعلیم کا دروازہ کھولا۔ مظلوموں کی فریاد سننے کے لیے ہر جگہ کچہریاں قائم کیں۔ ادنا سے ادنا آدمی کے لیے انصاف کرنا بالکل آسان کر دیا۔ ملک کی تجارت کو ترقی دیا۔ بیکار زمینوں کو قابل کاشت بنایا۔ نئے نئے شہر آباد کیے۔ دریاؤں پر پل بندھوائے۔ جگہ جگہ سڑکیں بنوا کر ایک شہر سے دوسرے شہر سے ملایا۔ سڑکوں کے دونوں جانب درخت لگوائے تاکہ راہگیر دھوپ نہ کھائیں، پیڑ کی چھاؤں میں آرام سے سفر کریں۔ آج ہندوستان کی جو سب سے لمبی سڑک گرانڈ ٹرنک روڈ کے نام سے مشہور ہے، وہ شیر شاہ سوری کی بنوائی ہوئی ہے۔ یہ سڑک بنگال کے شہر مرشد آباد سے نکلی ہے اور بھاگلپور، سہسرام، بنارس، الہ آباد، کانپور، دہلی، لاہور ہوتی ہوئی پشاور تک چلی گئی ہے۔ الغرض مسلمانوں نے ہندوستان کے سدھارنے اور سنوارنے میں پوری توجہ سے کام لیا۔ سلطنت کے خزانہ صرف کر کے ملکی انتظام کو ٹھوس بنایا۔ ان کے دور حکومت میں ہندوستان کی خوشحالی سن کر یورپ والے اس ملک کو سونے کی چڑیا کہتے تھے۔ اس سبق کے کچھ مشق دیے گئے ہیں۔ پہلا ہے فعل امر، وہ فعل ہے جسے سن کر کسی کام کی طلب سمجھی جائے، جیسے پڑھ لو، لکھنا، تم لکھنا، جاؤ، لاؤ۔ دوسرا ہے فعل نفی، وہ فعل ہے جسے سن کر کسی کام کی روک سمجھی جائے، جیسے مت چڑھ، نہ دو، تم مت جانا۔ تیسرا ہے ماضی، حال، مستقبل۔ امر، نفی، یہ سب فعل مصدر سے بنتے ہیں، جیسے لانا مصدر، اس سے فعل ماضی، لایا، بنے گا، یوں ہی لاتا ہے، لائے گا، لا تو، مت لا تو بھی بنے گا۔ تیسرا ہے مرکزی حکومت، کسی ملک کی بڑی حکومت جس کے دباؤ میں چھوٹی حکومتیں ہوں۔ پانچواں ہے جنرل، یعنی فوج کا بڑا افسر۔ اس سبق کے کچھ نیچے سوالات دیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے محمد غوری نے کس سن میں دہلی فتح کیا؟ دوسرا سوال مسلم بادشاہوں نے ہندوستان میں آ کر کیا انتظام کیا؟ تیسرا سوال بتاؤ، بتایا، بتائے گا کا مصدر کیا ہے؟ چوتھا سوال آؤ، یہ کون سا فعل ہے اور اس کا مصدر کیا ہے؟ اس سوالوں کا جواب آپ کامنٹس میں دیں۔ اس سبق آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آج کا سبق یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔